कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा। लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब फतेहगढ़। कमाल इंसानी का 8वां भाग। अब आगे। यह जरूरी नहीं है कि जिक्र और जाप की हजारों की तादाद बतलाई जावे या फिक्र और समाधि की हजारों किस्में लिख दी जावें, क्योंकि यह किताब इस काम के लिए नहीं है, बल्कि गर्ज यह है कि जिक्रों में से वह जिक्र जो बतौर निचोड़ के हो और मराकिबे और समाधियों में से जो तरीके मगज और गूदे की मिसाल हों और जो हर काम में आ सकें और मुफीद मतलब हो, लिख दिए जाएं, क्योंकि जो कोई ऊंचे दर्जे की बातें पूरी करेगा उसको नीचे दर्जे की बातें भी आ जाएगी। तरीका नफ़ी अस्वात 4 जरबी का। एक छोटी कोठड़ी जिसमें अंधेरा हो, मुरब्बा यानी सिद्ध आसन पर बैठें और पीठ सीधी रखें, आँखों को बंद कर लें, दोनों हाथों को दोनों जांघों पर रखें, दाहिने पाँव के अंगूठे और उसकी उंगली से जो उससे मिली हुई है बाएं पाँव की रगे के मांस को जोर से पकड़ें ताकि कल्ब के अंदर हरारत पैदा हो जाए, जिसकी वजह से सफाई हो जाती है और इस हरारत की वजह से वह चर्बी जो दिल के चारों तरफ रहती है पिघल जाती है और वसवसा और खतरे कम हो जाते हैं। उसके बाद एक दिल और एक जबान होकर जैसी तबीयत और वक्त हो, जोर जोर या हल्के हल्के जिक्र और जाप में जग जाएं और जिक्र करते वक्त नीचे लिखी हुई बातों को साथ साथ अमल में लावें। एक गुरु की सूरत को सामने रखना, दूसरा ईश्वर का ख्याल, तीसरा उसके गुणों का ख्याल रखना, यानी जिंदगी, ज्ञान और शक्ति और इरादा, यानी इंद्र देवता, सुनने देखने और बोलने के देवताओं का ख्याल रखना, और चौथा जरब या ठोकर या जोर लगाने से यह मुराद है कि तरकीब इसकी इस तरह पर है कि लफ्ज़ ला को बाएं जानू के शुरू ऊपर की तरफ खींचें और लफ्ज़ इलाह को दाहिने मुड़े तक, और फिर यहाँ से सांस को सीधा करके लफ्ज़ इल्लाह की ठोकर जोर से दिल पर मारें। इसका नाम जिक्र 4 जरई है, मगर हम लोगों को इस तरह बतलाया गया है कि
سیدھے آسن پر بیٹھ کر پیٹھ سیدھی رکھ کر زبان اور آنکھیں بند کر کے اور پھر خیال کے ساتھ لفظ لا کو ناف یا اس کے نیچے سے اٹھاویں اور دماغ کی چوٹی تک لے جا کر لفظ اللہ کو دائیں کندھے کی طرف لے جائیں، اللہ کو بائیں طرف دل پر زور سے سانس کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ لفظ لا کو دماغ تک اوپر لے جاتے وقت یہ خیال کریں کہ جو کچھ دکھلائی پڑتا ہے کچھ نہیں ہے اور نہ میں ہوں، اور دائیں کندھے کی طرف الہ کا خیال کر کے یہ خیال کریں کہ ہاں کچھ ہے اور وہ اللہ یعنی صرف پرماتما ہے جو دل پر چھوڑ دے اور اس کا ایسا تار باندھ دیویں کہ بے ہوشی ہو جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خطرے یا خیالات جو دل پر آتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا خطرہ شیطانی ہے جس سے غرور، غصہ، عداوت، حسد، ڈھاں وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا نفسانی ہے جس سے کھانے کی خواہش اور شہوت اور مال جمع کرنے کی حرص اور اپنے آپ کو سنوارنے اور بنانے کی ہوس وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا خطرہ ملکانی ہے جس کو دیوتاؤں سے سبندھ ہے یعنی دیوی کہلاتے ہیں۔ اس سے نیکی کرنے کے خیالات مثلاً پوجا پاٹ کرنا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھا خطرہ رحمانی ہے، اس سے خالص ہوں یعنی اوپر اور اندر ایک سا ہو جانا، محبت اور پریم کا پیدا ہونا اور پرماتما سے ملنے کا شوق بڑھنا۔ ان سب کی زیادہ تفصیل میں نے کسی دوسری کتاب میں لکھی ہے اور یہاں اس وجہ سے نہیں لکھی جاتی کہ زیادہ طول دینے سے آدمی پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ بائیں گھٹنا کی طرف شیطانی خطرے کے دور کرنے کا موقع ہے، کیونکہ یہاں پر شیطانی خطروں کے رہنے کی جگہ ہے اور داہنے جانوں یعنی گھٹنے کی جگہ پر نفسانی خیالات کے رہنے کی جگہ ہے اور اس جگہ سے اس قسم کے خیالوں کو دور کرتے ہیں۔ آدمی کو بہکانے اور اچھے کام کی طرح سے ہٹا دینے اور وگھن ڈال دینے کے لیے نفس اور شیطان کا سانجھ رہتا ہے۔ دائیں کندھا خطرہ ملکی یعنی دیوی خیال کے دور کرنے کا موقع اور جگہ ہے۔ یہاں دائیں فرشتہ اور دیوتا اچھے سنسکار بنانے کا رہتا ہے اور دل کا آکاش خطرہ رحمانی کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے ذکر 4 جربی یعنی چوموکھا جاپ کرنے کا
تجویز کیا گیا ہے۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آخر میں سکھائیں کیونکہ محنت اور سفر کا کم کرنا اچھا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ جو ابھیاسی ہندو ہوں تو ان کو ہندی زبان میں تعلیم کریں، اور عجمی ہوں تو فارسی میں، اور انگریز ہوں تو انگریزی میں، اور بنگالی ہوں تو بنگالی میں۔ عربی کے لفظ بتلانا ضروری نہیں ہے۔ یہ قول حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب جہانآبادی کا ہے، جو بڑے زبردست بزرگ ہوئے ہیں۔ ذکر دو ضربی یعنی دو مکھا جاپ یہ ہے کہ ہر سانس میں دائیں کندھے پر لا الہ کی ایک ضرب اور دل کے اوپر اللہ کی دوسر ٹھوکر ماریں، اور جب 3 یا 5 یا 9 مرتبہ کہہ لیں تو ایک دفعہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا کے معنی ہے نہیں، الہ کے معنی سوائے، اور اللہ کے معنی ہے پرماتما کے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سوائے پرماتما کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایکو برہم دوتیہ ناستی، نہ میں ہوں اور نہ یہ دنیا ہے، سب ناسوان ہیں۔ جو آخر میں باقی رہے گا وہ صرف پرماتما رہے گا۔ پھر اس کی تعلیم اس طرح پر ہے کہ لا کچھ نہیں ہے مگر میرا معبود، یعنی جس کے آگے سر جھکایا ہے اپاسنا کریں، وہ تو ہے۔ پھر لا جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ سب ناسوان ہیں مگر میرا مقصود، یعنی جس کے پانے کا ارادہ کیا ہے وہ تو ہے۔ اس کے بعد لا کچھ نہیں ہے مگر میرا مطلوب، یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں وہ تو ہے۔ اس کے بعد لا کچھ نہیں رہے گا مگر موجود تو ہے، یعنی جو کچھ باقی ہے رہے گا تو ہی۔ مالک کے 2 روپ کہلاتے ہیں، ایک ساکار دوسرا نراکار۔ نراکار بلا نام روپ اور رنگ کے ہیں، ساکار نام روپ رنگ سہت ہیں۔ نراکار یعنی ذات مطلق ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے اور اپنا آدھار ساکار کے نام روپ اور گن ہیں، یعنی صفت اور خاصیت ہے۔ اس کا نام روپ اور شکل رج تم اور ست برہما وشنو اور مہیش ہیں۔ پرا پرکرتی اور اپرا پرکرتی میں آتما کے ملونی کے جیواتما کہلاتی ہے۔ مہاتتو پہلی شکتی ہے، اس میں تمام گن موجود ہیں۔ اصل میں مسلمان بزرگ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اس لیے اس ذکر اور جاپ میں پہلے ذاتی یا اصلی نراکار کا جاپ بتلا کر پھر آخر کو ساکار کا ایک مرتبہ
جاپ بتلاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نراکار پھر ساکار ہے، اور نیچے کی طرف سے پہلے ساکار ہے اور پھر نراکار ہے۔ پہلی سیڑھی دنیا کی طرف سے اوپر کو پکڑتی ہے، جس کی اصل اور جڑ مہتتّو ہے۔ پس یہاں جسم نہیں، وہاں روح کہاں رہے گی؟ اور مالک وہ کہلاتا ہے جس کے لیے ملک یعنی جائیداد ہو، لیکن جائیداد بھی جب ہی ہے جب مالک ہے۔ اس لیے ذکر اور جاپ میں دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ لے لیا ہے۔ یہ دو مکھا جاپ بنسبت چومکھے جاپ کے پھیلاؤ زیادہ رکھتا ہے، اس وجہ سے اس میں بیچ بیچ میں تفرقہ اور وگھن نہیں پڑتا ہے اور نہ طبیعت پریشان ہوتی ہے، چونکہ لمبا چوڑا مضموم سوچنے اور کام کرنے میں ذہن ادھر ادھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ذکر لکلکا یہ ہے کہ اللہ کا لفظ آہستہ بالکل نزدیک منہ کھول کر یا بند کر کے کہیں۔ بعض لوگ اس وقت حوص نفس یعنی سانس کو روک لیتے ہیں اور بعض نہیں روکتے۔ ذکر سہ پایا یعنی تین پیروں کا جاپ، یہ مثل تیپائی کے ہیں، جس میں کہ ایک پایا نہ ہو تو پھر وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے اس جاپ میں تین بڑے کام ہیں۔ پہلا علم ذات کے یعنی نام ہے، جس میں گن شامل نہیں ہیں، اس کا ذکر کریں، اور پھر دوسرا علم صفات یعنی وہ نام جو گن کے سہت ہوں، مثلاً گیانی، سننے والا، دیکھنے والا، ایسے کو جاپ میں خیال کیا جاتا ہے۔ تیسرا واسطہ ہے، جس کو درمیانی یا میڈیم کہتے ہیں، اور اس کو بجرج بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اس جاپ میں 7 باتوں کو خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سب صفاتی ہیں یعنی گن سہت ہیں، اور ان میں جگیاسو میں ہر وقت جوک، لگاؤ اور شوق پیدا رہتا ہے۔ ایک بجرکھ مانی درمیانی سے یہاں گرو کی شکل سے مراد ہے، یہ ہی سب سے بڑیا واسطہ ہے۔ دوسرا علم ذات یعنی اللہ یا ہو یا اوم کا جاپ کرنا۔ تیسرا جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والے سے ہے، ان سب کا خیال رکھنا۔ چوتھا اللہ کے الف کو خوب طول دیں۔ پانچواں اللہ کے ہمزہ کو زور سے ناف کے نیچے سے شروع کریں۔ چھٹا اللہ کے آخر کو دماغ میں جا کر ختم کریں۔ ساتواں اللہ کے لفظ کو
خوب تشدید دیں۔ ان سب باتوں کو زبانی مرشد سے سمجھیں، کتاب سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس جاپ کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جاپ کو بنا سانس کے روکے ہوئے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے حجمہ کو ناپ سے نیچے سے زور کے ساتھ کھینچیں اور تمام سانس کو سینے کی طرف لے کر بند کریں اور دل میں اللہ کہیں اور اس کے ساتھ سمیع کہیں، جس کے معنی ہے کہ وہ ہی سننے والا ہے، اور اس کے معنی کو خیال کریں۔ پھر اللہ کہیں اور اس کے ساتھ بصیر کہیں، جس کے معنی ہیں دیکھنے والے کے، اور اس کے معنی کا خیال باندھیں۔ پھر اللہ کہیں اور اس کے ساتھ علیم کہہ کر اس کے معنی کا خیال کریں۔ اس کو عروج یعنی چڑھاؤ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اس طرح کہیں کہ پہلے اللہ کے ساتھ علیم، پھر بصیر اور سمیع کہیں، اس کو اتار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سمیع، پھر بصیر اور پھر علیم اللہ کے ساتھ کہیں، یعنی یہ کہنا دوسرا چڑھاؤ کہلاتا ہے۔ اس کو عروج ثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر اتار چڑھاؤ کرتے ہوئے اس قدر حبس دم کریں اور سانس کو روکیں کہ 2-3 جاپ یعنی 250 تک کر سکیں تو کریں، تاکہ اندر گرمی پیدا ہو جائے اور اندر کے سنکلپ وکلپ جل جائیں اور خیال آنا بند ہو جائے اور بے ہوشی ہونے لگ جائے۔ بندور، یہ کمال انسانی کا 8واں بھاگ ہے۔ بولنے میں کوئی ترٹی ہوئی ہو، کسی پرکار کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کے سی چرنوں میں معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پریاس اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل رام سمادھی آشرم سنت تھانے دار کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کرنے کی کرپا کریں، دیا کریں۔